قرآن میں، احادیث میں اور ہماری زبان میں کچھ الفاظ رائج ہوتے ہیں لیکن اس کا پورا مفہوم ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. لفظ بہت رائج ہوتا ہے مگر اس کا صحیح مفہوم عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. اس کی مثال میں بتاتا ہوں، جیسے صبر کے معنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں مصیبت آ گئی برداشت کرو، یہ برداشت کرنے کا نام صبر ہے. ٹھیک، یہ تو عام مفہوم ہے جو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب صبر کا مطلب مصیبت آؤ، پریشانی آئے، برداشت کری، آتا جو صبر. لیکن اسلام میں صبر کا مفہوم اتنا آسان نہیں ہے. اسلام کے صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع. اس صبر کی پہلی قسم، اللہ نے تمہیں کسی چیز کا حکم دیا اور تمہاری طبیعت آمادہ نہیں ہے کرنے کو، اس کے بعد اپنے آپ کو کھڑا کرو اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تمہیں اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا تو لڑو، اور لڑ کر کے کھڑا کرو اپنے آپ کو وہ انجام کو. صبر کی پہلی قسم یہ ہے. یہ جو تمہیں اپنے آپ سے لڑنا پڑا یہ صبر ہے. اسی طرح سے اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا اور اس حرام سے انسان بچ نہیں پا رہا ہے، طبیعت آمادہ کر رہی. اسی طرح سے سوسائٹی کی وجہ سے انسان کرنا چاہتا ہے، نفس ابھار رہا ہے میں یہ کروں گا، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ فراڈ ہو، چاہے وہ دھوکہ ہو، چاہے وہ گالیاں ہوں، چاہے جو بھی غلطی ہے اللہ کی ذات کے متعلق یا مخلوق کے متعلق، جتنی چیزیں اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں اس حرام سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل. انسان کا نفس زور لگاتا ہے کرو یہ کام، زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے. ایک آدمی رات کے اندھیرے میں بیٹھا ہے تنہائی میں، اس کا جی چاہتا ہے میں میوزک سنوں گا. اب جی چاہتا ہے میوزک سنوں گا، اپنے آپ سے لڑنا ہے. ایک آدمی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس کے لیے موقع ہے، جب اس نے ہزاروں کمایا، جب اس نے لاکھوں کے فراڈ کیے میں بھی کروں گا، تو اس کے دل میں نفس ابھر رہا ہے. اسی طرح سے ایک جوان لڑکا ہے، اس کو تعلقات جوڑنے کا موقع مل گیا، سورسز مہیا ہو گئے، آسان ہے اپنے آپ کو روکنا. تو یہ برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ سے لڑنا ہے. یہ لڑ کر کے جب اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو صبر کی عظیم الشان قسم اس کو حاصل ہو گئی. پہلی والی قسم کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت، اور دوسری والی قسم کو کہتے ہیں صبر عن المعصیت. چوتھی والی قسم ہے کہ جب مصیبت آ جائے تو صبر کرو، برداشت کرو. تو صبر کی تین قسمیں ہو گئی. جب ایمان والا ان تینوں صبروں کو انجام دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو میری طرف سے خوشخبری. اور اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اتنا اجر ادا کروں گا جس کا کوئی حساب نہیں کر سکے گا. صبر کا بس. ٹھیک اسی طرح سے ایک لفظ ہمارے یہاں رائج ہے، وہ لفظ ہے امانت. ہمارا تصور یہ ہے امانت کا مطلب میں نے اپنی چیز اس کے پاس رکھی، کیونکہ جو کا تو یہ چیز واپس کرنا چاہیے، آپ دوستوں خرد برد کا سنبا جو کہ امانت. یہ امانت کا بہت محدود تصور ہے. جب اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں اور اللہ کے نبی حدیث میں امانت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو وہ براڈ مفہوم ہے. وہاں مثلا قرآن نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے امانتوں کو مستحق تک پہنچاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانتہ، اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤذن مؤتمن، اذان پڑھنے والا امانت دار ہے. اللہ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ میں کرتے حفاظت میں گژھ نہ أچھ بددیانتی کریں، یا اللہ میری آنکھ امانت کے خلاف نہ، وعینی من الخیانہ، یا اللہ میری آنکھ خیانت نہ کرے، میری آنکھ امانت پر رہے. اس کا مطلب آنکھ کا یوز غلط نہ ہو جائے. اب امانت کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس نے دے، جیسے دوسرے انسان کی کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اور وہ امانت ہے، اس سے زیادہ بڑی امانت، اس سے زیادہ بڑی امانت ہماری جوانی ہے، اس سے زیادہ بڑی امانت ہمارے ہاتھوں میں پیسہ ہے، اس سے زیادہ بڑی امانت ہمارا عہدہ ہے. امام صاحب کے پاس امامت کا عہدہ یہ امانت ہے، مؤذن صاحب کے پاس اذان پڑھنے کا عہدہ یہ امانت ہے، کرسی والے کے پاس کرسی یہ امانت ہے، مفتی کے پاس مفتی کا قلم یہ امانت ہے، رائٹر کے پاس یہ قلم امانت ہے، سپیچ کرنے والے کے پاس یہ زبان یہ امانت ہے، جوان کے پاس یہ جوانی یہ خوبصورتی امانت ہے، جیب میں جو پیسہ ہے یہ امانت ہے، شوہر کے پاس بیوی امانت ہے، بیوی کے پاس شوہر امانت ہے، والد کے پاس اولاد امانت ہے، اولاد کے پاس والدین امانت ہے، چھوٹا عہدہ ہو یا بڑا عہدہ امانت ہے، سکول کا پرنسپل صاحب اس کی کرسی امانت ہے، سکول کے گیٹ پر جو چپراسی ہے اس کے پاس وہی چیز امانت ہے، گھر میں بیٹی ہے یہ امانت ہے، خوبصورتی ہے یہ بھی امانت ہے، ہر چیز امانت ہے. اس امانت کی حفاظت کرنا یہ اسلام کا تصور امانت.
اسلام کا تصور امانت یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ امانت ہے. آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے، آپ کے پاس امانت ہے. آپ کی آنکھیں آپ کی نہیں ہیں، آپ کے پاس یہ امانت ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، یہ پیسہ آپ کے پاس امانت ہے. آپ کے پاس میموری سسٹم ہے، یہ میموری سسٹم امانت ہے. آپ اس میموری سسٹم میں آپ اس کو ڈسٹ بین بنائیں گے یا کیا بنائیں گے؟ مثلا فرض کیجئے ایک انسان کا میموری سسٹم بہت پاورفل ہے، ایک انسان کی یادداشت بہت اچھی ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کرکٹ کو دیکھنا شروع کیا، کھیلوں کو دیکھنا شروع کیا. اب اس نے یاد رکھا کس پلیئر کے کتنے رن، کس نے کتنے وکٹیں لی، آج کل گیم کہاں چل رہا ہے، ٹورنامنٹ کہاں ہو رہے ہیں، فلانے ملک کا کون ہے کپتان، فلانے ملک کا. یہ اپنے ذہن کو ڈسٹ بین بنا رہا ہے. ان تمام معلومات کا فائدہ کچھ بھی نہیں. اگر اس شخص نے دنیا بھر کے تمام کرکٹ کھلاڑیوں کے سارے کارنامے یاد کر لیے اور کس کو کتنے میڈل ملے ہیں وہ بھی یاد کر لیے اور کون سے کہاں کیا کون سے پیچ میں کیا یہ سارا خرافات اس نے ذہن میں رکھ لیا، یہ اپنے ذہن کو ڈسٹ بین بنا. اسی طرح سے فرض کرتے ہیں ایک انسان کو اللہ نے لکھنے کا گر عطا کیا. اب وہ فحش کلام لکھ رہا ہے، شاعری کرتا ہو، ناولیں لکھتا ہو، افسانے لکھتا ہو، ڈرامے لکھتا ہو اور اس میں جنسیات لا رہا ہے، فحش چیزیں لا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے قلم پر ظلم کر رہا ہے. تو انسان اسلامی نظر میں ہر چیز امانت ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شان یہ بھی فرماتے ہیں میرا قرآن تمہارے پاس امانت ہے، میرا قرآن تمہارے پاس امانت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین. میں نے یہ قرآن کی امانت آسمان و زمین پر پیش کی تھی، سب نے انکار کر دیا. تو قرآن ہمارے پاس امانت ہے. یہاں تک کہ آخری چیز دین مسلمانوں کے پاس امانت ہے. امانت کا وسیع ترین تصور اسلام میں ہے. اس لیے ہر وقت سمجھنا میری آنکھ اللہ کی امانت ہے، میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا. میرا کام اللہ کی امانت ہے، میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا. میری یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا. میرے جیب میں جو پیسہ ہے یہ امانت ہے، میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا. بس یہ بات مضمون ختم ہو گیا. امانت کا اسلامی تصور بہت وسیع ہے اور اس تصور کے مطابق ہمارے پاس ہر چیز امانت ہے. آپ کے پاس عہدہ ہے، یہ بھی امانت ہے. بڑے سے بڑے کرسی والے کے پاس کرسی امانت ہے اور چھوٹے سے چھوٹے عہدے والے کے پاس اس کا عہدہ امانت ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ مؤذن کے پاس اذان پڑھنے کا عمل امانت ہے. ٹائم پر اذان پڑھنا، صحیح اذان پڑھنا. اذان پڑھنے کے لیے جو صفات ہونی ہے وہ تمہارے اندر ہونی چاہیے. وقت سے پہلے پڑھو گے لوگوں کی نماز خراب ہوگی، دیر سے پڑھو گے تو لوگوں کے روزے خراب ہو جائیں گے. تو ٹھیک ٹائم پر اذان پڑھنا، یہ مؤذن کو تصور دیا گیا. مؤذن کا عہدہ جب بتایا گیا کہ یہ امانت ہے، امام صاحب کا عہدہ امانت، مولانا صاحب کا عہدہ امانت، ٹیچر صاحب کرسی پر بیٹھ کر کے لیکچر دے رہا ہے، یہ کرسی امانت ہے اور یہ بچے سارے امانت. اسلام کا وسیع ترین تصور امانت کا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے بعد پھر اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. بس یہ مضمون بھی ختم ہو گیا.